السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ وعن حذیفۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قطات، متفق علیہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربی زدنی علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور پالنہار ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی نبینا محمد۔ تو عزیز طالبات و معزز سامعات کرام، ڈپلومہ شریعہ کورس کی اس حدیث کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ دیکھیے الحمدللہ ہم شرح بلوغ المرام سے جو آخری باب ہے کتاب الجامع، اس میں سے ہم حدیثیں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھ کر سنائی اس کا ترجمہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو اس حدیث میں جو خطاط کا ذکر ہوا ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ خطاط کون ہے۔ اور ایک حدیث مسلم کی ہے، اس میں مسلم کی حدیث ہے لا يدخل الجنت نمام۔ تو یہ دونوں الگ الگ لفظ حدیث میں آئے ہیں، نمام اور خطاط۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ خطاط اور نمام کیا ہے۔ عربی زبان میں نمیمہ اس کو کہتے ہیں جو ہمارے ہاں چغل خوری کو کہتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علماء کہتے ہیں نمیمہ یہ ہے کہ انسان لوگوں کی بات نقل کرے، ایک کی بات دوسروں کو سنائے، لیکن یہ پہنچانا کیسا ہو؟ ان میں آپس میں فساد ڈالنے کے لیے ایک کی بات دوسروں تک پہنچانا ہے، اس کی بات اس کو سنائے، اس کی بات اس کو سنائے۔ کیوں کرتے ہیں لوگ ایسا؟ تاکہ دونوں میں جھگڑا ہو جائے، یہ دونوں آپس میں نفرت کرنے والے ہو جائیں، ان دونوں میں آپس میں اختلاف پڑ جائے، آپس میں دوریاں ہوں، لوگوں میں دراڑ ڈالنے کے لیے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ نمیمہ ہے، یہ حرام ہے، ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ بعض علماء نے دو لفظ جو حدیث میں آئے ہیں خطاط اور نمام، اس میں فرق کیا بتائے دیکھیے۔ اور عام طور سے علماء نے کہا کہ دونوں ایک ہے، بعض علماء نے کہا کہ دونوں ایک ہی ہے مگر نوعیت دونوں کی الگ الگ ہے، اس اعتبار سے وہ مشترک ہے کہ لوگوں میں فساد ڈالنے کی وجہ سے وہ مشترک ہے، لیکن بات سننے کے اعتبار سے علماء نے فرق کیا ہے۔ مثال کے طور پر حافظ منذری رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے، اس میں وہ کہتے ہیں نمام وہ آدمی ہے جو لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور ان کی باتیں سنے اور پھر جا کر وہ بات کسی اور کے سامنے بیان کرے تاکہ دونوں میں فساد برپا ہو جائے۔ یہاں کی بات بیٹھ کے سنے اور وہ بات جا کے کسی اور کے سامنے بیان کرے تاکہ ان میں اور ان میں فساد ہو، جھگڑا پیدا ہو۔ تو یہ کون ہوا؟ یہ نمام ہے۔ اب خطاط کون ہے؟ خطاط وہ ہے جو لوگوں کی بات چپکے سے سنے، ان کو معلوم نہ ہو کہ یہ بیٹھا سن رہا ہے، اور پھر جا کے لوگوں میں وہ بات بیان کرے اور لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکائے۔ چپکے سے سن کر لوگوں تک پہنچانے والے کو خطاط کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی برائی بیان کی ہے
اور اس کو بطور عیب ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ مشاء بنمیم۔ اے نبی، آپ ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو بڑا قسمیں کھانے والا ہے، مہین یعنی گھٹیا آدمی ہے، اخلاق میں بہت ہی گھٹیا اخلاق کا انسان ہے، حماز لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، مشاء بنمیم چغل خوری کرتا ہے، چغلی یہاں سے وہاں لے کر پھرتا رہتا ہے۔ یہ سورہ قلم کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حماز کون ہے؟ مسلمانوں کا گوشت کھاتا ہے، مطلب غیبت کرتا ہے، مشاء بنمیم بعض کی باتیں بعض تک نقل کرتا پھرتا ہے، چل کے لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ان کو اطمینان نہیں ہوتا، کسی کی بات مل گئی ان کو چین نہیں آتا کہ لوگ محبت و الفت سے رہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے پاس جا کر بتاتے ہیں آپ کو معلوم ہے فلاں آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، وہ آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہے ہیں۔ خود کا کوئی دنیاوی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے، مگر لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا یہ لوگوں کے اندر خباثت ہوتی ہے۔ لوگوں کو آپس میں لڑانے کی عادت ہوتی ہے ان کے اندر۔ جب لوگ آپس میں لڑتے ہیں تو ان کو اچھا لگتا ہے، تو کچھ لوگوں کے مزاج میں ہی یہ عادت ہوتی ہے، یہ مسلمانوں کا گوشت کھاتا ہے یعنی غیبت کرتا ہے، اس کی بات اس کو پہنچاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں چغل خوری کا انجام کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر سے گزر ہوا۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ وہ قبریں نئی تھیں، ابھی تازہ قبریں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی آواز سنی جنہیں قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بعض اوقات کچھ چیزیں سناتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب کو سنے جو دونوں کو ہو رہا تھا، قبر کا عذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے کہا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، کسی بڑے گناہ میں نہیں، لیکن بخاری نے روایت کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ وہ گناہ بڑا تھا، بچنے کے اعتبار سے اتنا بڑا گناہ نہیں تھا، مطلب یہ کہ اس گناہ سے بچنا اتنا مشکل نہیں، بلکہ آسانی کے ساتھ اس گناہ سے بچا جا سکتا تھا، مگر انجام کے اعتبار سے وہ بھاری گناہ تھا۔ اب دونوں میں سے ایک کا حال یہ تھا کہ وہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا، اپنے آپ کو پیشاب کے خطروں سے بچاتا نہیں تھا، اور یہ جو دوسرا تھا یہ چغل خوریاں کرتا پھرتا تھا، ایک پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، دوسرا چغل خوری کرتا پھرتا تھا۔ یہ نہیں کہ اس کے پاس لوگ آنے پر وہ ان کو بتاتا تھا، نہیں ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ خود چل کر کے لوگوں کے پاس جاتا تھا چغل خوری کرنے کے لیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی لی جو تازہ تھی، ہری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درمیان سے چیر کے 2 ٹکڑے کیے، اور وہ دونوں ٹکڑوں کو لے کر ایک کو ایک خبر پر اور دوسرے ٹکڑے کو دوسری خبر پر لگا دیا۔ صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امید ہے کہ یہ جو ٹہنیاں ہیں جب تک یہ گیلی رہیں گی یعنی تازہ رہیں گی، اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ گویا کہ یہ جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اللہ کے ہاں ایک سفارش کے طور پر تھا، گویا کہ یہ آپ کی سفارش تھی، آپ کی سفارش کی وجہ سے کچھ وقت تک کے لیے ان کا عذاب ہلکا ہو گیا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الوضو میں 2018 پر اور 6055 پر روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے کتاب الطہارہ 2092 میں، ابن ماجہ میں 340 پر 7 یہ حدیث موجود ہے۔
تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چغلی قبر کے عذاب کا ذریعہ ہے. چغلی کی وجہ سے اب تک جو دوست تھے وہ دشمن بن جاتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے علمی فوائد سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چغلی کبیرہ گناہ ہے، اس اعتبار سے کہ ہر وہ گناہ جس پر آخرت میں سزا کی وعید ہو یا دنیا میں شرعی حد سزا ہو، یہ گناہ کبیرہ ہے. فتح ذوالجلال والاکرام میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بلوغ المرام کی شرح میں اس بات کا ذکر کیا ہے. اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، کیا وہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے؟ کیا کبھی جنت میں نہیں جائے گا؟ جنت میں جانے کے لیے جانے والوں کے بارے میں دو باتیں ہیں. جنت میں جانے والے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جن پر نہ کوئی عذاب ہوگا اور نہ ان پر حساب ہوگا، سیدھے جنت میں جائیں گے. دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کا حساب بھی ہوگا، عذاب بھی ہوگا، اس کے بعد جنت میں جائیں گے. تو اس حدیث میں جو بات آئی ہے کہ جنت میں نہیں جائیں گے سے مراد علماء نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے یہ ان میں سے نہیں ہوں گے. جب سب جا رہے ہیں جنت میں، یہ نہیں جائیں گے. یہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. ہاں، پھر ایک دن ان کو اللہ چاہے گا ان کو سزا دینے کے بعد ان کو نکال کر پھر جنت میں ڈالا جائے گا. اگر وہ ایمان والے ہوں، اگر ان کے پاس توحید ہو، تو یہ حدیث جو بتاتی ہے جنت میں نہیں جائیں گے سے مراد جب بغیر حساب کتاب کے لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کے ساتھ یہ نہیں جائیں گے. اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس کی وعید ہے، یعنی جنت میں سیدھے نہیں جائیں گے، کچھ عرصہ ان کو عذاب دیا جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں بھیجیں گے. تو اس حدیث میں جو بتائی گئی ہے یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق دے، اور اس کے علاوہ جتنی برائیاں ہیں، غیبت ہے، الزام ہے، بہتان ہے، اس سے اللہ تعالی ہم کو بچائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.